السلام علیکم دوستو، محرم الحرام یعنی حرمت کا مہینہ، جس میں حق و باطل کا عظیم معرکہ پیش آیا۔ اس معرکے میں کنبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظیم و شان قربانیاں دین حق کے لیے پیش فرمائیں۔ یہ 72 کا قافلہ جب کربلا کے تپتے صحرا پر پہنچا اور وہاں پر ہر طرف کلمہ گو خود کو مسلمان کہنے والوں کو اپنے خون کا پیاسا پایا۔ 3 محرم الحرام کے دن امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد اور بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر الازدی کو ایک خط لکھا، جو ایک انتہائی اہم اور تاریخی واقعہ ہے۔ یہ خط کربلا کے واقعات کا ایک نازک موڑ ثابت ہوا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے تو آپ کے ساتھ صرف 72 اصحاب تھے، جبکہ یزید کی فوج ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو رہی تھی۔ 3 محرم الحرام کے دن بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے دشمن کے لشکر کی کثرت دیکھی تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا، بھائی جان، کیا ہمارے لیے کوئی مدد نہیں آئے گی؟ امام عالی مقام نے جواب دیا، جھوٹ کے بہت سے مددگار ہوتے ہیں، لیکن حق کے ساتھ صرف وہی رہتے ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اسی دن امام عالی مقام علیہ السلام نے اپنے پرانے دوست حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا، جو اس وقت کوفہ میں تھے۔ خط میں امام حسین علیہ السلام نے لکھا، یزید کے لشکر نے ہمیں گھیر لیا ہے، اگر تم ہماری مدد کر سکتے ہو تو فوراً کربلا پہنچو۔ حبیب نے خط پڑھا تو آنسو بہنے لگے اور انہوں نے کہا، کیسے ممکن ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے خون کے پیاسے مسلمان ہو، جبکہ ہر نماز میں ان پر درود بھیجا جاتا ہے۔ حبیب نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ گھوڑا تیار کرے اور شہر سے باہر چھپ کر انتظار کرے۔ وہ نماز عصر کے بعد خاموشی سے کوفہ سے نکلے اور کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کے غلام نے بھی ساتھ چلنے کی ضد کی، کیونکہ وہ بھی امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرنا چاہتا تھا۔ جب حبیب کربلا پہنچے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ نیزہ میرے دوست حبیب کے لیے ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بھی انہیں سلام بھیجا، جس پر حبیب روتے ہوئے بولے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ جو حسین علیہ السلام کے ساتھ شہادت پائے۔ 10 محرم الحرام کو عاشورہ کے دن حبیب ابن مظاہر میدان جنگ میں بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جب وہ زخمی ہو کر گرے تو امام حسین علیہ السلام خود ان کے پاس پہنچے اور انہیں اپنے گود میں لے کر روئے۔ حبیب نے آخری سانسوں میں کہا، یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے معاف فرما دیجئے کہ میں آپ کی خدمت میں اور زیادہ قربانی نہ دے سکا۔ ان کی شہادت کے بعد دشمن نے ان کا سر قلم کر کے گھوڑے سے باندھ دیا، جو بعد میں ان کے بیٹے قاسم نے واپس مانگا۔ یہ واقعہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سچے ساتھیوں کی وفاداری اور اسلامی اقتدار کے لیے قربانی کی عظیم مثال ہے۔ حبیب ابن مظاہر کا کردار کربلا کے واقعے میں ایک روشن باب ہے، جس میں دوستی، ایمان اور جرأت کی اعلیٰ مثالیں ملتی ہیں۔